اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس آپ اس دین کی طرف دعوت دیتے رہیں اور ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہیے کہ میں ہر اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تمہارے درمیان کوئی بحث درکار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں بلا وجہ جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول بھی کیا جا چکا ہے، ان کی حجت بازی ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے اور ان پر خدا کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور میزان کو بھی، اور تمہیں کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ آگاہ رہو جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یعنی تکرار کرتے ہیں، وہ بڑی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، وہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں، مگر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیا ان کے کچھ ایسے شریک یعنی خدا ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اور اگر فیصلہ کے متعلق طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ وبال ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ وہ جو کچھ چاہیں گے اپنے پروردگار کے ہاں سے پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی خوشخبری خدا اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے۔ آپ کہیے کہ میں تم سے اس تبلیغ و رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے، اور جو کوئی نیک کام کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے خدا پر جھوٹا بہتان باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں سے حق ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں یعنی رازوں کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر خدا اپنے تمام بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں بغاوت پھیلا دیتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے ایک مقدار میں نازل کر دیتا ہے، اور وہ بندوں کے حالات کو جاننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ وہی ہے جو بارش برساتا ہے مایوسی کے بعد اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور قابل ستائش ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور جو چلنے پھرنے والے جاندار ان کے درمیان پھیلائے ہیں ان کا پیدا کرنا بھی ہے، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے گا قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور وہ بہت سے کاموں سے درگزر کرتا ہے۔ اور تم زمین میں خدا کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے، اور نہ کوئی مددگار۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے بحری جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو وہ ہوا کو ٹھہرا دے تو جہاز کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے اور بڑے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔